السلام علیکم۔ پروگرام صحافی میں مطیع جان میرے ساتھ موجود ہیں سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور سابق اٹارنی جنرل فار پاکستان جناب منیر ملک صاحب۔ بہت شکریہ منیر ملک صاحب، ہمیں آپ نے جوائن کیا۔ اب ایک نئی صبح آج سپریم کورٹ میں ہوئی، جسٹس یحییٰ آفریدی بطور چیف جسٹس ان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے۔ لگتا نہیں کہ وکلا کچھ کافی پیچھے رہ گئے ہیں اور حالات بہت تیزی سے آگے کی طرف بڑھ چکے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی تو سیٹرڈے کو وہ اوت لیں گے، ہم توقع رکھیں گے کہ اوت لینے کے بعد جو ہے وہ جو یہ 26ویں آئینی ترمیم ہے اس پہ ڈیلیبریٹ کریں گے۔ کیسے ڈیلیبریٹ کریں گے سر؟ سمجھتے ہیں کہ کون پٹیشن دائر کر رہا ہے، کون سی بار؟ دیکھیں، یہ فیصلے تو میرے خیال سے جب نیشنل ایکشن کمیٹی کی میٹنگ ہوگی اس میں کچھ ممبران جو ہے وہ جمعے کو ملیں گے، کچھ جو ہے شاید سپریم کورٹ بار کے الیکشن کے بعد جو ہے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ اس میں کوئی ایسی خاص دیر نہیں ہوئی ہے، مگر سر جب وہ سیٹرڈے کو حلفی ترمیم شدہ آئین کے تحت اٹھائیں گے تو پھر کیسے اسی ترمیم پر غور کریں گے؟ نہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ جو اوتھ ہے ان کا ٹو پریزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دا کانسٹیٹیوشن۔ اگر کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی ایسا مواد آتا ہے جو اس کے بیسک سٹرکچر سے تضاد رکھتا ہو تو ان پہ یہ ذمہ داری ہوگی کہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کریں۔ یہ تو راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کا کیس آپ کو یاد ہوگا، اس میں بھی تو آئینی ترامیم آئی تھی جس میں ملٹری کورٹس آئے تھے ود اے سن سیٹ کلوز۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ نے جو ہے اس پہ اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ تو کوئی لیگل امپیڈمنٹ تو مجھے نظر نہیں آتا ہے۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں جائیں گے، کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جائیں گے یا ریگولر بینچز میں جائیں گے؟ بھائی اگر کوئی پروسیجرل امپروپرائٹی ہے، کوئی ڈیوریس ہے، کوئی کوئرژن ہے تو پھر آپ کانسٹیٹیوشن کے انٹرپریٹیشن کا سوال تو نہیں ہے، پھر آپ ریگولر بینچ میں جائیں گے۔ جو بھی ریگولر سپریم کورٹ کی بینچ ہے وہ اس کو ٹیک اپ کر سکتی ہے۔ مگر کیا جسٹس یحییٰ آفریدی اپنی ہی تقرری کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں؟ یہ ان کی تقرری جو ہے وہ تو ایک کانسیکوینس ہے۔ ان کو یہ ترامیم جو ہے اس کو ہولسٹک مینر میں دیکھنا پڑے گا کہ ان کا نیٹ ایفیکٹ جو ہے اس ترمیم کا جو ہے وہ کیا ٹرائیکاٹمی آف پاورز کو انٹرفیئر کر رہا ہے، کیا ٹرائیکاٹمی آف پاورز میں ایک امبیلنس ہے، کیا عدلیہ کی آزادی سیکیور ہے۔ یہ اس کا پریسیڈنٹ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے کیس کے اندر کچھ جج صاحبان بیٹھے تھے جو سپریم کورٹ میں ججز تھے، ان کو واپس ججمنٹ کے بعد ہائی کورٹ میں آنا پڑا۔ صدمت عثمانی صاحب ایک مثال ہیں۔ مگر منیر ملک صاحب، کیا ایک جج کو حلف اٹھانے سے پہلے اپلیکیشن آف مائنڈ نہیں کرنا چاہیے اور سوچنا اور دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک ایسے عہدے کو لے رہے ہیں جو عہدہ نتیجہ ہے ایک متنازع آئینی ترمیم کا؟ تو کیا یہ اپلیکیشن آف مائنڈ حلف اٹھانے سے پہلے نہیں کرنی چاہیے ایک سپریم کورٹ کے معزز جج کو؟ نہیں، وہ حلف اٹھا رہے ہیں ٹو پروٹیکٹ ڈیفینڈ دا کانسٹیٹیوشن، یہ حلف اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ آئی ول پروٹیکٹ ڈیفینڈ دی 26th امینڈمنٹ۔ یہ تو حلف آپ کو یاد ہوگا جب پی سی او کا حلف ہوتا تھا تو اس میں تھا کہ آئی ول پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دا پی سی او۔ اس طرح کا تو کوئی حلف نہیں ہے۔ آئین کا حلف جو ہے جو شیڈیول میں ہے وہ تو چینج نہیں ہوا امینڈمنٹ سے۔ مگر کیا وہ کسی ایسی آئینی ترمیم کے خلاف آئینی درخواستوں کی سماعت کے لیے خود بھی بینچ پر موجود ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں۔ وہ بینیفیشری تھوڑی ہوں گے ان کے، اگر ایٹ ورسٹ جو ہے وہ افیکٹ ہی ہوں گے، بینیفیشری تو نہیں ہوں گے۔ ملک صاحب، آپ کو سب سے بڑا اعتراض کیا ہے؟ چیف جسٹس کے عہدے پہ فائز ہیں۔ جی، آپ کو سب سے بڑا اعتراض کیا ہے اس آئینی ترمیم پہ؟
اور کیا وجہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس آئینی ترمیم سے سپریم کورٹ یا عدلیہ کی آزادی متاثر ہوگی؟ مجھے سب سے بڑا اعتراض یہ ہے جو کانسٹیٹیوشنل بینچز ہیں وہ جوڈیشل کمیشن بنائے گی. یہ انہرڈ آف ہے کہ وہ کمیٹی جو ڈومینیٹڈ ہے بائی پارلیمنٹیرینز اینڈ دی ایگزیکٹو وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کون سی ہوں گی. یہ تو سپریم کورٹ کی یا کسی بھی کورٹ کی انٹرنل ورکنگ کے اندر جو ہے انٹرفیرنس ہے. یہ تو عدلیہ کی آزادی پہ ایک ڈائریکٹ اٹیک ہے. بینچ بنانے کا پروگیٹو جج صاحبان کے پاس ہے. اس میں جو ہے چاہے وہ 3 ممبر کمیٹی ہو یا ماسٹر آف دا رولز بنائے, 2 ہی ویوز ہے نا. لیکن یہ تو کبھی بھی ویو نہیں ہے کہ بینچ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے ریپرزینٹیٹیوز یا ایگزیکٹو بنائیں گے. نہیں, مگر جوڈیشل کمیشن سے بڑا اور انٹرفیرنس کیا ہو سکتا ہے؟ مگر جوڈیشل کمیشن کے اندر بار کونسل کا بھی ایک نامزد نمائندہ ہوگا, تو پہلے آپ وکلا حضرات اپنی بار کونسل کو تو منا لیں, بعد میں سپریم کورٹ کو منانے کی کوشش کریں. دیکھیں مسیح, بینچ بنانے کے اندر تو بار کونسل کا بھی کوئی رائٹ نہیں ہوتا ہے. تو پھر بینچ تو جوڈیشری خود بنائے گی. تو پہلے بار کونسل کو تو منا لیں, ان کو کہیں کہ اپنا نمائندہ مت بھیجیں جوڈیشل کمیشن میں. نہیں, وہ تو دیکھیں, وہ جو جوڈیشل, ہم یہ نہیں کہتے کہ جوڈیشل کمیشن بائی اٹ سیلف جو ہے اس کی ہم تائید نہیں کرتے. ہم اس جوڈیشل کمیشن کا بینچز بنانے کے اختیار پہ آبجیکٹ کرتے ہیں. دیکھیں نا, ایک تو ہے اپوائنٹمنٹ پروسیس, اس میں تو ٹھیک ہے, بہت سے ملکوں میں ہے کہ ایگزیکٹو کا ایک سے ہوتا ہے, بہت سے ملکوں میں ہے کہ ایک پارلیمنٹری کانفرمیشن ہوتا ہے, پارلیمنٹری ہیئرنگز ہوتی ہے, کانگریشنل ہیئرنگز ہوتی ہیں. یہ ٹھیک ہے, ڈفرینٹ ویو پوائنٹس آتے ہیں, ایک سرچنگ انکوائری ہوتی ہے فٹنس پہ, کوالیفیکیشنز پہ, جوڈیشل فلاسفی پہ, اس کے ماضی پہ, اس کا کیا کردار رہا ہے, وہ جب وکالت کے پیشے میں تھا یا جج تھا تو اس کی جوڈیشل فلاسفی کیا تھی. وہ تو ٹھیک ہے اپوائنٹمنٹ پروسیس کے اوپر. لیکن بینچز بنانے کے اندر یہ تو دا ایگزیکٹو یا پارلیمنٹ ول بیکم اے جج ان اٹس اون کاز. آپ سے بہتر اس اصول کو کون جانتا ہے کہ ایک شخص اپنے کاز کے اندر جو ہے جج نہیں ہو سکتا. مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف بینچ جسٹس بنانا بھی ڈیسیشن کا ایک پارٹ ہے. لیکن پہلے آپ کو یاد ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آنے سے پہلے بینچ جس طریقے سے بنتے تھے وہ بھی تو ججوں کی طرف سے ایک سیاست ہوتی تھی نا. تو اب اگر سیاستدان یہ سیاست کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہاں, تو پہلے آبجیکشن یہ تھا کہ ججز سیاست نہیں کریں جوڈیشری کے ساتھ. اب آبجیکشن یہ ہے کہ سیاستدان سیاست نہیں کریں جوڈیشری کے ساتھ. جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے ایک سٹیپ فارورڈ تھا. ہو سکتا ہے یہ 3 کے بجائے یہ 5 کی کمیٹی ہو جائے. وہ تو ایکسپیرینس بتائے گا. ٹھیک ہے, ماسٹر رولز کا جو کانسیپٹ تھا, میں سمجھتا ہوں یہ اور براڈ بیسڈ ہونی چاہیے. 3 نئی ٹاپ سینئر 5 ججز کی جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں کمیٹی ہونی چاہیے, تاکہ ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو ہوں. یہ نہیں ہو کہ آپ پریڈکٹ کر سکیں کہ یہ بینچ جو ہے اس نے تو فیصلہ ہی یہ دینا ہے, یا یہ بینچ اس نے تو فیصلہ ہی یہ دینا